بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہم عنوان شروع کر رہے ہیں وہ ہے کہ نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو نیکی ہے نا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جیسے ہی تھوڑا سا موقع میسر آئے، اچھی جگہ پہ خرچ کرنے کا موقع میسر آئے تو فوراً کر۔ اگر آپ کا جی کر رہا ہے نفلی عبادت کریں تو 3 اوقات کے علاوہ فوری کھڑے ہو جائیں، نفلی عبادت کرنا شروع کریں۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو فوراً قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یعنی نیکی کا وقت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا تم جلدی کرو مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف تم دوڑ لگا دو، اللہ کی مغفرت تک تم دوڑ لگا دو، چل کر جلدی سے جاؤ۔ مطلب کیا کہ نیکی کا وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ جو بندہ نیکی میں جلدی کرتا ہے، نیکیوں کو اختیار کرتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے جنت بنائی ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں سے زیادہ ہے، جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے متقین کے لیے اس کو تیار کر دیا ہے۔ جو پرہیزگار ہوں گے، نمازی ہوں گے، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پاک کے ساتھ یاری رکھنے والے ہوں گے، حلال اختیار کرنے والے ہوں گے، حرام سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، لوگوں پر زیادتیاں نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، تو اللہ نے پھر ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کی طرف جلدی سے چلو یا نیک اعمال جلدی سے کرو۔ کیا مطلب؟ یہ جو وقت ہے نا، یہ تو اپنی تیزی کے ساتھ گزر ہی رہا ہے۔ اس کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو تکبر کر رہا ہے، جلدی گزر رہا ہے۔ اس کو جو مرضی کہہ لیں، اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اگر ہم یہی وقت ذکر الہ میں مصروف کر دیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت پہ مصروف کر دیں گے، نمازیں پڑھنے میں مصروف کر دیں گے، تو یہ وقت ہمارے کام آ جائے گا۔ اگر یہ وقت ہم نے اسی طرح برباد کر دیا، نیک اعمال نہ کیے، تو یاد رکھ لیں جو قومیں وقت کی قدر نہیں نہ کرتی، وقت کی پابندی نہیں نہ کرتی، پھر ان قوموں کا حال تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے جو بندہ نمازی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والا ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، آپ اس کو چیک کر لیں، وہ بندہ وقت کا پابند ہوگا، وہ بندہ وقت کا پابند ہوگا۔ تو جس نے ماشاءاللہ صرف فجر پڑھنی ہے یا ویسے ہی مسجد کی طرف آنا ہی نہیں ہے، پھر اس کو وقت کی پابندی کا کیا پتہ؟ اس لیے یہ نماز کی برکت ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا وہ وقت کا پابند ہوگا۔ فرمایا نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ فرمایا ایک رات کی ٹکڑے کی طرح فتنے نمودار ہونے والے ہیں، فتنے برسیں گے، ہر طرف فتنے برسیں گے۔ آج دیکھ لیں ہم فتنوں میں مبتلا، جدھر دیکھیں فتنے ہیں، کئی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ شام کی سرزمین مقدس کو دیکھیں، وہ زمین مقدسہ انبیاء کی زمین ہے، اور وہاں پہ جتنے لوگ بستے ہیں، کسی نہ کسی کا جو شجرہ نسب ہے وہ کسی نہ کسی پیغمبر سے ملتا ہے، یعنی وہاں پہ نبیوں کی اولاد بس رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر دیا گیا، ان لوگوں کو گھروں پہ گھر کر دیا گیا۔ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، کل میں ان کے کلپ سن رہا تھا،
فرماتے جب میں شام میں گیا تو کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کے پورے خاندان ان کے سامنے شہید کر دیے گئے. وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں، گفتگو نہیں کرتے، مینٹلی طور پہ اتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. اور کچھ بچے ہیں وہ ہاتھ پھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے. یعنی کہ ان کو کوئی داد رسی کرنے والا موجود نہیں ہے. یہ فتنے ہیں. آج حضور کی امت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ فتنے ہیں. آج حق کی وہاں پہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، یہ فتنہ ہے. آج جب کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ فتنہ ہے. تو فرمایا رات کے ٹکڑے کی طرح فتنے نمودار ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ صبح کو مومن ہو گئے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہو گئے، صبح کو کافر ہوں گے. تو آج ہمارے ایمانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ نہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو مومن. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نام کے مومن ہوں گے، کام سارے کافروں والے کریں گے، کام سارے کافر والے کریں گے. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، چہرے پہ ہم داڑھی نہیں سجا سکتے. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ہم حلال اختیار نہیں کرتے. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ہم حرام چھوڑتے ہی نہیں ہیں. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، جب کوئی نیکی کی بات کرے اس کی مخالفت پہ اتراتے ہیں، اس کے خلاف پراپیگنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اپنے اولاد کے نماز پر ہم سختی نہیں کرتے. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، وہاں پہ گھروں میں ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، وہاں پہ بیویوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، زبان پہ گالیاں ہیں. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، کبھی درود پڑھا نہیں ہے. تو یہ کیا محبت ہے بھائی؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ خالی ایک وہ نام کے ہم عاشق ہیں. عشق کرنا بڑا مشکل ہے، عشق کرنا بڑا مشکل ہے. وہ ایک بزرگوں کا قول ہے، غالباً نظام الدین الہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وہ ایک بندے کے پاس گئے، وہ کسی بزرگ سے کہا حضور میں عشق کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فلاں جگہ پہ ایک تنور والا ہے وہ روٹیاں پکاتا ہے، اس سے جا کے پوچھ کہ عشق کروں یا کیا کروں. وہ گئے تو وہاں پہ وہ روٹیاں لگا رہا تھا، تو ان سے انہوں نے سوال کیا کہ عشق کروں یا نہ کروں. اس نے کہا صبح آنا. کہا صبح آنا. جب صبح گئے تو وہاں پہ ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. بھئی آپ کا تو وعدہ تھا، آپ نے بتانا تھا کہ عشق کروں یا نہ کروں. اس کی ہڈیوں سے آواز آئی عشق کریں تو یہ حال ہوتا ہے، عشق کریں تو یہ حال ہوتا ہے. ہم اچھے عاشق ہیں جناب، بس عاشق رسول ہیں جی. ہم الحمدللہ سنی ہیں، عاشق رسول ہیں. اور عشق والا کوئی ایک کام بھی ہم نے کیا ہے؟ عشق کو ہم نے اتنا آسان لے لیا ہے. جن لوگوں نے عشق کیا ہے نا ان کو چیر کے رکھ دیا گیا ہے. جن لوگوں نے عشق کیا ہے ان کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے. جن لوگوں نے عشق کیا ہے ان کی زبان پہ انگارے رکھے گئے. جن لوگوں نے عشق کیا ہے ان کو کولوں پر لٹایا گیا. جن لوگوں نے عشق کیا ہے ان کو مسلمہ کے دربار میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. جن لوگوں نے عشق کیا ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا. ہم نے عشق کو اتنا آسان سمجھ لیا. اس لیے آج ہمارے ایمان کی فکر ہے. صحابہ جنہوں نے حضور کا دور پایا ہے اور حضور کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لی ہے. ایک تابعی فرماتے ہیں، کہتے میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ان کو ایمان کے بارے میں فکر مند پایا. یعنی اگر ان کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے تو ہم کس خاتے میں بھائی؟ ہم ایک نماز پڑھ کے کہتے ہیں بس ہمیں پوچھا ہی نہ جائے. اگر کوئی بات کر دے تو ہم پھر اس کا جو بات آتی ہم کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے حق کو سمجھے، خالی ہٹ دھرمی پہ نہ اتر جایا کریں کہ جناب جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. نہیں، بات کوئی بھی کرتا ہے، میں کرتا ہوں یا کوئی بھی کرتا ہے، اس کی بات کو سمجھیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کوئی بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو آپ کو حق کی تلقین کرتا ہے. پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دنیاوی سامان کے بدلے دین بیچیں گے. کیا مطلب؟ یہ جو لوگ آج کل ہمارے میدان میں اتر آئے ہیں، 50,000 دے لو تقریر کر لیں گے. نعت خانے پہ پیسے تھوڑے ہوتے طبیعت خراب ہماری ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اس محفل میں ذوق ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں نعت خانی سنی کیسے جاتی. بھائی اوپر نوٹ پھینکے رہے پھر نعت خانی سننے کے لیے وہ ان کا انداز ہوتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے بیٹھ جایا، تشریف فرما ہو جاتے تھے. ہاں خدمت کرنا حضور کی سنت ہے، لیکن یہ مانگ کر ڈیمانڈ کر کے لینا، پھر لوگوں کو یہ کہنا کہ اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس پر قربانی واجب نہیں ہے، آپ محفل نہ کروائیں. یعنی ہم کیسا لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 50,000 میرے لیے نہیں ہے آپ محفل ہی نہ کروائیں، جب آپ کے پاس 50,000 ہو جائے پھر آپ محفل کروا لیں. یہ کون سا امت کو درس دے رہے ہیں؟ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ گاڑی کا کرایہ یہ لینا جائز ہے، شرعاً جائز ہے. جہاں پہ ہم نے جانا ہے کیونکہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، کنویس لینا شرعاً جائز ہے، لیکن یہ 50,000 یہ گاڑی کا خرچہ ہوتا ہے، 60,000 یہ گاڑی کا خرچہ ہوتا ہے. یہ جہاز کا ٹکٹ ٹھیک ہے جائز ہے، ایک بندے نے کراچی سے آنا اس کو دینا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ مجھے ٹکٹ کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں کراؤ. یہ کیا ڈرامہ رکھا ہم نے. حضور کی نعت خوانی کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے، غریب بندے سے حضور کی نعت خوانی کروانا بھی دور ہو گئی ہے. تو جو بندہ مانگ کر نہ آئے، جو بندہ ڈیمانڈ کر کے نہ آئے، اس کے رستے میں پلکیں بچھا دے، جتنا ہو سکے اس کی خدمت کرے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے. جو ڈیمانڈ کر کے آئے اس کو 1 روپے نہیں دینا چاہیے، بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. وہ جب کہہ ہی دی ہے پھر کہتے ہیں ہم حضور سے مانگ رہے ہیں. جب حضور سے مانگ رہے ہو وہ تو اتنا دیتے ہیں، ایک بار عطا کر دیں تو پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب ہم کہتے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پھر حضور سے مانگے بھائی. حضور دیکھے اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے کہ زمانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں اکثر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.